بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیسن میں جیسے کہ آپ نے تھمبنیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ لیسن ہے الیکٹورل ریفارمز کا انالیسس کے بارے میں۔ الیکٹورل ریفارمز جو ہیں، کیا وہ ریفارمز ایسی ریفارمز ہیں جو بہتر ہیں، یا پھر جو ای وی ایم کا استعمال ہے وہ بہتر ہے ہمارے ملک کے مفاد میں؟ اس کا انالیسس کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ کویسچن آ سکتا ہے اس بار، اس کے آنے کے چانسز ہیں، اور یہ کویسچن بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے جناب، آپ کے الیکٹورل پروسیس کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ مسائل تو موجود تھے۔ اگر آپ فیفن کی رپورٹ دیکھیں تو وہ یہی کہتی ہے کہ ہر بار جو ہے وہ دھاندلی ہو جاتی ہے، آپ کے ہاں ریگنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے ہاں جو ہے وہ وومن کی پارٹیسپیشن بہت کم ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس چیز کو، وومن کی پارٹیسپیشن کو تو دیکھ ہی لیا کہ وہ وومن کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بڑی لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کا دیکھنا چاہتے ہیں تو کے پی کے کا ایک ضلع تھا، وہاں پہ 10% سے کم ہوئی پارٹیسپیشن وومن کی۔ پھر ای سی پی نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا۔ اور پھر کیا ہوا، وہاں پہ پولنگ دوبارہ ہوئی، کیونکہ وہاں کے جو ایلڈرز تھے انہوں نے کہا کہ یار ادھر کوئی بھی عورت جو ہے وہ جا کے ووٹ نہیں ڈالے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آرگنائز طریقے سے کیا ہوتا ہے، دھاندلی کی جاتی ہے، لائک جو ہے وہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو انفلوئنس کیا جاتا ہے کہ وہ پرٹیکولر پارٹی کو جوائن کریں۔ پھر آپ کے یہاں ٹیررزم بھی تھی۔ ہم نے 2013 کے بعد جو الیکشن ہوئے، 2013 کی الیکشنز، اس میں ہم نے دیکھا پھر نیشنل عوامی پارٹی جو ہے، جو کہ لال والے ہیں یا پھر پیپل پارٹی والے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا طالبان کی طرف سے، ان کے سیکولر جو ویژن ہے اس کی وجہ سے۔ تو جناب محترم، اسی طرح سے پھر شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب جو ہے زیادہ نیوٹرل ہے، طالبان کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر پنجاب پہ حملہ نہ کرو، ادھر اٹیک نہ کرو، کیونکہ تو بھائی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو اسلامسٹ کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہیں آپ کے ملک کے اندر۔ اور اس کے بعد آپ کا جو آہستہ آہستہ آپ کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بھی کام ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے آپ کا۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس ٹرینڈ عملہ نہیں ہے، آپ ادھر ادھر کے جو ریٹرننگ ہوتے ہیں، آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کو ریٹرننگ آفیسرز لگاتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر بعد میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشنز تو آر اوز کا الیکشن تھا، جیسے 2018 کے الیکشن کو آر اوز کا الیکشن قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا آپ کے الیکٹورل پروسیس میں بہت سارے فلاز ہیں، جیسے جو ہے وہ ایک بندہ 4 سیٹس کے اوپر لڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بات ہوئی، یہ تو ریسورسز کا ضیاع ہے۔ اور ہر بار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اپوزیشن اس کے ریزلٹس کو مانتی نہیں ہے، اور جو بندہ جو ایز اے سربراہ لڑ رہا ہوتا ہے پارٹی کا، وہ کبھی پارٹی کی جان چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پچھلی بار شہباز شریف صاحب ہار گئے ہیں تو ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ پارٹی کے اندر دوبارہ الیکشن کروائیں اور دوبارہ ایز اے کینڈیڈیٹ ابھریں، پارٹی سے ووٹ لے کے، پارٹی میں مقابلہ کر کے، انٹرا پارٹی الیکشنز کے بعد۔ لیکن وہ کہتے ہیں پرانے الیکشن دھاندلی والے تھے، میں تو جیت گیا تھا، تو مجھے اس پارٹی کے الیکشن کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو یہ مسئلے مسائل آپ کے الیکٹورل پروسیس میں ہیں بہت سارے۔ ٹرینڈ بندے نہیں ہیں آپ کے، آپ ان کو ڈیلی ویجز پہ رکھتے ہو، ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، پھر وہاں پہ لڑائی ہو جاتی ہے، پھر انفلوئنس ہوتا ہے، پھر پولیس انفلوئنس کرتی ہے، پھر آپ کا پرانا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ٹیکنالوجی کے بغیر ہے، پھر اوورسیز پاکستانی اس میں نہیں ہے شامل۔ تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل تھے۔ اب ان مسئلے مسائل کا جو الیکٹورل ریفارمز آئی ہیں، یا کیا ای وی ایم کو اپلائی کرنے سے وہ مسئلے حل ہو جائیں گے، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے جو 17 نومبر 2000 جو ہے وہ 21 کے اندر جو ریفارمز کا بل پاس ہوا، سینٹ کا ایک اجلاس ہوا، اور 2 ووٹس کے ساتھ جو ہے وہ پاس ہو گئی ریفارمز۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ریفارمز کنسنسس والی تھی نہیں، کیونکہ اس میں اپوزیشن کے اعتراضات تھے، تو یہ ریفارمز کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والی، کیونکہ اپوزیشن اس پہ ہمیشہ ہی اعتراض کرتی رہے گی۔ تو جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ابھی پاس ہوا ہے بل، اس کا یہ ہے کہ اس کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل بوگس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے کنٹری جیسے برازیل اور انڈیا کے اندر یہ دونوں مشین یوز ہو رہی ہیں، اور امریکہ کی کئی ریاستوں میں بھی یہ مشینز جو ہیں وہ یوز ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی کچھ ہے، تو یہ یوز ہو رہی ہیں۔ دوسری بات ہے کہ جو یہ مشینز ہیں، اس سے ووٹنگ کا عمل بڑا کوئکلی ہوتا ہے اور سموتھ ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اسی وقت رزلٹ آ جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے جو الیکشنز ہیں یہ فری اینڈ فیئر ہوں گے، کیونکہ آپ کراس چیک کر سکتے ہیں۔ آپ نے ووٹ ڈالا، مشین کے اوپر اس کا نمبر آ گیا کہ آپ نے ووٹ ڈالا، اور گنتی ہوگی،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک پرچی نکالی اور وہ بیلٹ باکس میں ڈال دی، تو جس سے منیمم چانسز ہو جائیں گے آپ کے دھاندلی ہونے کے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کا بجٹ، فیوچر کے اندر آپ کو بجٹ کی پرابلم نہیں ہوگی الیکشنز کرواتے ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ہمارے جو الیکشنز پہ خرچہ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ 2008 کے الیکشنز پہ 1 ارب 54 کروڑ روپے کا خرچہ آیا تھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کچھ 4 ارب تک پہنچ گیا، اور 2018 میں تو 23 ارب تک پہنچ گیا۔ تو یہ خرچہ بڑھتا جا رہا ہے ہمارے الیکشنز کا۔ تو ایک بار آپ پرنٹ کرنے پڑتے ہیں بہت زیادہ پیپر، تو ایک بار آپ پرنٹ کر لو گے تو بعد میں آپ کو پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، تو بعد میں آپ کا خرچہ ایک بار خرچہ کرنے کے بعد کم ہو جائے گا۔ تو یہ بہترین قسم کی مشین ہے۔ پھر اس کے بعد جو ریجیکشن آف ووٹ ہے وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، صحیح طرح سے مہر نہیں لگا سکتے۔ تو ریجیکشن آف ووٹ بھی بالکل کم ہو جائے گی، جو کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے اندر جو بہت ساری کانسٹیٹوئنسیز پہ جو ہے وہ الیکشن کا رزلٹ چینج ہو سکتا ہے، اور صحیح ٹرو معنوں میں کیا ہو سکتی ہے، ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جناب جو آپ دیکھیں بہت سارے کنٹریز ہیں جیسے جرمنی ہے، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو بین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہیکنگ ایشو ہو سکتا ہے، یہ ہیک ہو سکتی ہیں مشین، ایزیلی ہیک ہو سکتی ہیں جناب، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ہیک ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ گرینڈ سکینڈلز ہو سکتے ہیں، کہ پہلے تو کیا ہوتا تھا، ایک چھوٹے سے پولنگ بوتھ کے اوپر جو ہے وہ عوام نے دھاندلی کی، لیکن اگر آپ مشینوں کو ہی ہیک کر لو، کوئی اس کا ایسا سسٹم لگا دو، تو آپ بڑی ایک اسکینڈل لے کے آ سکتے ہو۔ پاکستان جیسے کنٹری میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جناب اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ کوئی 103 بلین روپیز کے بلین ڈالرز کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، فورن ڈیٹ ہے، اور ابھی ہم 6 بلین روپے IMF سے لینے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیسے کی بہت کمی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر ہم اتنا خرچہ کریں گے، 150 بلین روپیز لگائیں گے، کاسٹ لگائیں گے اتنی زیادہ، تو یہ ہمارے جیسے ملک کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب آپ کو یہ جو مشینیں لانی ہیں، ان کو ٹھیک کرنے والے جو پروفیشنلز ہیں یہ بھی لے کے آنے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ ان کو بھرتی کرنا پڑے گا، پکا بھرتی کرنا پڑے گا، اور آپ کو ٹریننگ بھی دینی پڑے گی اپنے عملے کو، کہ وہ ان کو کس طرح سے چلائیں، ان کو کس طرح سے مینیج کریں۔ تو یہ جناب ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ہیں۔ اگر کوئی سوال آتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کیا لے کے آ سکتی ہیں ہمارے یہاں، تو کچھ حد تک یہ لے کے آ سکتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ رسک بھی جڑے ہیں۔ ہاں، اگر پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن تبھی ہوں گے جب اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ مل بیٹھ کے فیصلے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے جو ہے وہ ڈیموکریٹک وے کے اندر بیہیو